بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام مزدور کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدور کی مزدوری کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ کسی بھی شخص کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اس کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنی محنت سے کھایا ہو۔ اور اسی طرح مزدوروں کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مزدور کی اجرت وقت پر دی جائے۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان ہے اعطُ الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اور پھر مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان ہے اخوانکم خوالکم، کہ یہ جو تمہارے ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جو تم کھاؤ تم انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو تم انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے بوجھ نہ اٹھاؤ، اور اگر ایسا کرنا پڑ جائے تو پھر ان کے ساتھ ان کی مدد کرو۔ اور پھر اسی طرح ہمارے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت 3 لوگوں کے خلاف مدعی بنے گا، خود اللہ بنے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا ہو لیکن اس کی مزدوری ادا نہ کی ہو۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے خلاف مزدور کے حق میں مدعی بنے گا، اور لہذا اسلام مزدوروں کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام سے زیادہ کسی نے حقوق کی بات نہیں کی۔ اسلام کا یہ فرمان کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ اسلام کا یہ فرمان کہ 3 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود مدعی بنے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کسی مزدور سے کام لیا لیکن اس کی اجرت ادا نہیں کی، اس کے خلاف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مدعی بنے گا۔ اور پھر اسی طرح اسلام کا یہ فرمان کہ یہ جو تمہارے ماتحت ہیں، یہ جو تمہارے ملازمین اور غلام ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان کو وہ کھلائیں جو تم خود کھاؤ، ان کو وہ پہناؤ جو تم خود پہنو، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اور اگر کام لینا پڑ جائے تو پھر ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کی جائے۔